الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عباء انذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين فمن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. فإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين فإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشاهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. آج الحمدللہ 26واں پارہ شروع ہوا ہے. آئیے سورہ احقاف کی ابتدائی آیات ہیں. میرے خیال میں 2015 میں شاید پورا ہوا تھا نا جی. ہاں تو 8 سال ہو گئے. اس میں مان لیجیے سال بھر ناقہ ہوا ہوگا کورونا میں جا کر کے. احقاف کو لفظ آیت نمبر 21 میں آ رہا ہے. اسی مناسبت سے سورہ کا نام سورہ احقاف ہے. ریت کے طویل چیلوں کا سلسلہ اس کو احقاف کہتے ہیں. قوم عاد کی جہاں آبادی تھی وہ مقام کچھ ہی طرح کا تھا. اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ وہیں عرض کی جائے گی. یہاں ہی لفظ آئے گا. اسی صورت میں جنات کے ایک وفد کا بھی تذکرہ آئے گا انشاءاللہ، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو سنا، ایمان لائے، لیکن اس وقت حاضر نہیں ہوئے تھے. غیر رسالت میں بعد میں وحی کے ذریعہ آپ کو بتایا گیا. یہ سب بعد میں آئے گا. تو ابتدا کی 10 آیتیں پڑھ دی ہیں. اسی کے متعلق گزارش کرنا ہے اختصار کے ساتھ. جنات جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بحاضر ہوئے ایمان لائے ہیں، اسی طرح سے ان مجلسوں بھی آتے ہیں، مدارس سے پڑھتے بھی ہیں. یہ جو علماء و مشائخ کی مجلسیں ہوتی ہیں ان میں جو نیک ہیں، صالحین ہیں، جیسے انسان ہر طرح کے ہیں ویسے اس میں بھی ہر طرح کے ہیں. 3 مجالس میں بھی ان کی حاضری ہوتی ہے. حامیم
حمیم سے جو آیتیں شروع ہیں، جو صورتیں وہ 7 ہیں، یہ ان میں سے آخری صورت ہے آل حوامیم میں سے۔ حامیم یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے۔ وہ اللہ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ قوت والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، تو اس نے جو کتاب بھیجی ہے اس کو ایسی سرسری نہیں لینا چاہیے، بلکہ اس کو غور سے سننا چاہیے اور اس کی ہدایات پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے بتا دیا کہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی ہے، جو زبردست قوت کا مالک بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، اس لیے اس کی کتاب حکمت سے پر ہے۔ اب اس کے بعد توحید کے دلائل بیان فرمائے ہیں۔ یہ سورت ہی مکی ہے۔ اب زیادہ سورہ مکی آئیں گی آخر قرآن مجید تک، جن میں توحید اور رسالت اور آخرت کا بیان ہوگا، اس لیے یہی بنیادی چیز ہے۔ ایسی بساری عمارت کھڑی ہے، یہ بنیاد نہ ہو ساری عمارت ڈھہ جائے گی۔ فرماتے ہیں ما خلقنا السماوات والارض ما بینہما الا بالحق واجل مسمى، ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان کائنات ہے اس سب کو نہیں پیدا کیا ہے مگر حکمت کے ساتھ، یعنی یوں ہی کھلواڑ کے لیے نہیں ہے کہ بس ایک تماشا تھا، ایک بنا دیا۔ جیسے آج کل معلوم ہوا کہ فلانے ملک میں کتنے منزل کا برج بن رہا ہے اور فلانے جگہ پر اتنے جاری کا مرحلہ بن رہا ہے، اور مقصد کیا ہے؟ کچھ نہیں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آسمان زمین اللہ تعالیٰ نے میرا مقصد بنا دیا ہے، بلکہ اس کا مقصد ہے، اس میں حکمت ہے۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ واجل مسمى یہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہے، یہ ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، یہ بھی بتا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے 2 طرح کی چیز پیدا کی، ایک وہ جس کا وقت مقرر ہے فکس ٹائم ہے، اور ایک وہ جو دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے ہے۔ پہلی کا نام یہ دنیا ہے اور دوسری کا نام آخرت ہے۔ تو جگہ جگہ قرآن مجید میں جہاں بھی آسمان و زمین کی تخلیق اور اس کائنات کی پیدائش کا ذکر ہے، وہاں یہ بھی ساتھ ہی بتا دیا کہ اس کو ہمیشہ کی چیز مت سمجھنا، بلکہ یہ ایک مقررہ وقت تک کے لیے تم کو دی گئی ہے، تم بھی ایک ہی مقررہ وقت تک کے لیے ہو۔ اس کے بعد جب وہ وقت موعود آ جائے گا جو اللہ کے علم میں محفوظ ہے، تو یہ سب فنا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ اس لیے یہ چاہیے تھا کہ جب یہ ایک مقررہ مدت تک کے لیے ہے اور اس کے پیدائش حکمت پر بھی مبنی ہے، تو ہم یوں ہی غفلت کی زندگی نہ گزاریں، بلکہ وقت رہتے رہتے اس سے جو فائدے حاصل کیے جا سکتے ہیں وہ فائدے حاصل کرنے کی کوشش کریں اور نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ والذین کفروا وما انذروا معرضون، جن لوگوں نے کفر کیا وہ اس چیز سے جس سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی توحید کے ترک، شرک کے اختیار کرنے کے برے انجام سے ان کو ڈرایا جا رہا ہے، تو اس سے وہ غافل ہیں، اس سے بے التفاتی برتے ہوئے ہیں۔
حالانکہ وقت زیادہ نہیں ہے، وقت مقرر ہے، اور وقت مقرر کتنا ہی ہے بتایا نہیں گیا کہ کئی سال ہے، صرف ایک اندازہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض۔ دیکھیے، ابھی کریلی میں کوئی مکان لینا ہوتا ہے آپ کو تو 2-4 وکیل کے پاس جا کے کاغذ دکھاتے ہیں، کہیں گڑبڑی نہیں ہے۔ کوئی پلاٹ لینا ہو تو اگل بغل پوچھیں گے، وکیل کو دکھائیں گے، کچہری سے کاغذ نکلوائیں گے کہ جو بیچ رہا ہے یہ اسی کی ہے، کہ کہیں غاصبانہ قبضہ نہیں، دوسرے کی چیز اپنے نام سے نہیں بیچ رہا ہے، تحقیق کرتے ہیں۔ لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ صرف اللہ ہی کے معاملے میں تحقیق نہیں ہے، اس کی تحقیق نہیں کرتے کہ اللہ کے ساتھ دوسرے معبودان باطل جن کی پرستش کر رہے ہیں، پوجا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اطاعت کر رہے ہیں، انہی کی بات مان رہے ہیں اللہ کی بات چھوڑ کر کے، کیا اس پورے دنیا میں جو زمین کا پلاٹ ہے یا اوپر آسمان کی جو چھت ہے، اس میں کچھ ان کا عمل دخل ہے؟ کہیں ان کا بھی نام لکھا ہے گا کہ جز حصہ ان کا بھی ہے؟ کہتے ہیں نا اس مکان کا جز حصہ ہم خرید رہے ہیں، اس پلاٹ کا جز حصہ ان کا نام ہے۔ ہاں، تو کبھی یہ معبودان باطل کی اطاعت کرنے والے، دیکھیں میں اطاعت کہہ رہا ہوں، عبادت، پوجا پاٹ، سجدہ، رکوع تو سب کر رہے ہیں، لیکن یہی عبادت نہیں ہے۔ جب غیر اللہ کے قانون کو خوشدلی کے ساتھ مانا جائے، جب غیر اللہ کے قوانین اور احکام کو اللہ کے قوانین پر برتری اور فوقیت دی جائے تو یہ اس غیر اللہ کی عبادت ہے۔ کتنی جگہ تو ایسے ہیں کہ اہل عباد بے اختیار ہیں، مجبور ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے، لیکن کتنے ممالک ایسے ہیں جو اہل ایمان کے زیر اقتدار ہیں، وہاں پر وہ جو قانون چاہیں وہ نافذ کر سکتے ہیں، اس کا اختیار ہے، لیکن وہاں بھی انہوں نے اللہ کے قانون کو پس پش ڈال رکھا ہے اور اللہ کے قانون کو رواج دے رہے ہیں۔ تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کی عبادت ہے، یہ بھی وہ اعراض کر رہے ہیں۔ تو جن غیر اللہ کے قانون پر عمل درآمد کر رہے ہیں، ذرا دیکھو تو جیسے تم ایک زمین، ایک پلاٹ، ایک مکان خریدتے ہو کہ اس میں کسی کا نام تو اور نہیں شامل ہے، تو ذرا یہ بھی دیکھتے نا کہ اس زمین میں، اس آسمان میں کیا ان لوگوں کا کہیں نام کچھ حصہ ان کا بھی ہے کیا؟ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے کہ کیا خیال ہے، بتاؤ کہ اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ذرا مجھے بتلاؤ تو کہ انہوں نے زمین میں سے کیا پیدا کیا ہے، کون سے حصہ زمین کا انہوں نے پیدا کیا ہے؟ ام لہم شرک فی السماوات، یا آسمانوں میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ دکھلاؤ تو، آپ ان کا کہنا کیوں مان رہے ہو، ان کی اطاعت، ان کی عبادت کیوں کر رہے ہو؟ کیا زمین میں کچھ پلاٹ ان کا بھی ہے کیا، انہوں نے پیدا کیا تھا اس کو؟ یا آسمان میں کچھ حصہ ان کا بھی ہے کیا؟ اگر ہے تو دلیل سے ثابت کرو، اور دلیل کی 2 قسمیں ہیں، ایک دلیل عقلی اور ایک دلیل نقلی۔ نقلی کو مطلب وہ نہیں جو نقل کرتے پکڑ جاتے ہیں لڑکے، نقلی کا مطلب یہ ہے کہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہو یا جو سینہ بسینہ منتقل ہوتا چلا آ رہا ہو۔ تو دلیل عقلی تو یہی تھی کہ دکھاؤ کہاں ہے ان کا حصہ کچھ، تو کہیں نہیں دکھا سکتے، تو معلوم ہوا عقل انکار کر رہی ہے کہ ان کا ساجھا کچھ نہیں ہے، ان کا حصہ کچھ نہیں ہے، پھر کیسی عبادت ان کی؟ اور جہاں تک دلیل عقلی کا معاملہ ہے تو اتنی کتابیں من قبل ھذا، اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب لاؤ، دکھاؤ اس کتاب میں، آسمانی کتابیں اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، دکھاؤ کسی کتاب میں لکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کسی کتاب میں کہ یہ لوگ بھی ہماری خدائی میں شریک ہیں، جب ہم آسمان پیدا کر رہے تھے، جو زمین پیدا کر رہے تھے،
تین لوگوں نے کہا تھا ہماری مدد کر دو، تم بھی لگ جاؤ چھپر اٹھانے میں، کہیں کسی کتاب میں آیا ہے؟ عقل تو کہتی ہے نہیں، تو نقل دکھلاؤ، اور کتاب میں اگر نہیں ہے تو اثارت من علم سے مستند اور معتبر علم اور دلیل سے کوئی روایت چلی آ رہی ہو وہی بتا دو، کتاب میں نہ لکھا ہو، زبانی طور پر پیغمبروں سے، نبیوں سے، انبیاء سے، رسولوں سے کوئی مستند ذریعے سے روایت چلی آ رہی ہو کہ انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ کے خدائی میں یہ بھی شریک ہیں، تھوڑی سی ان کی عبادت کر لیا کرو، تھوڑی سی بات ان کی ہی مان لیا کرو اللہ تعالیٰ کی بات کے خلاف، تو وہی بتاؤ ان کنتم صادقین، اگر تم اس میں سچے ہو۔ یہ سب بات جب ہم بیان کر رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ سب پرانی باتیں ہیں، ہوتا تجزیہ یہ کہ یہ سب باتیں اب بھی اگر ہیں تو وہ قبائلی جنگلوں میں جو رہتے ہیں وہ لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ آنکھ کھول کر دیکھیے، ذرا آنکھ کھولیے اور دیکھیے، اخبارات پڑھیے، دنیا کے حالات دیکھیے، تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ جو آج کل اپنے کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھتے ہیں، دانشور سمجھتے ہیں، اور جو بڑے بڑے بلڈنگوں میں، عمارتوں میں بڑے عیش کے ساتھ بیٹھ کر کے قانون وغیرہ کرتے ہیں، وہ سب اسی گمراہی میں مبتلا ہیں، وہ سب اسی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ قانون بنانے کا ہمیں اختیار ہے، ہم ہی سب زیادہ عقل مند ہیں، ہم جو سمجھتے ہیں وہی صحیح ہے۔ دیکھو، آدمی کی سب سے بڑی گمراہی کا ذریعہ ایک یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ ہم جو سمجھتے ہیں وہی سب کچھ صحیح ہے۔ فارسی کا شعر ہے کہ ہر آنکس کی ندانت و بیدانت کی بیدانت در جہل مرکب ابد الدہر مانند، جو سچ نہ جانتا ہو اور سمجھتا ہو کہ ہم جانتے ہیں، جانتا کچھ نہیں، سمجھتا ہے کہ ہم جانتے ہیں، تو وہ ہمیشہ جہل مرکب میں مبتلا رہتا ہے، ہمیشہ جہل مرکب میں مبتلا رہتا ہے۔ یہی حال آج کل کے دانشوروں کا ہے جو کتاب و سنت کے خلاف وہ احکام و قوانین اور تعلیمات کو رواج دینا چاہتے ہیں، وہ سب کا یہ حال ہے کہ جانتے کچھ نہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں، اور نتیجہ اس کا یہ ہے کہ روزانہ ان کے قانونوں میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ ایک چیز بناتے ہیں پھر گھاٹا لگتا ہے، دواؤں تک میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ معلوم ہے ایک زمانے میں کوئی دوا چلتی تھی اور کچھ دن کے بعد کہنے لگے نہیں اس کا بڑا سائڈ افیکٹ ہے، بین کر دو۔ ان کو یہی پتہ نہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ باسی منہ پانی پیو بہت فائدہ ہوگا، کوئی کہتا ہے نہیں باسی منہ نہ پیو نقصان ہوگا، کوئی کہتا ہے ٹھنڈا پانی پیو فائدہ ہوگا، کوئی کہتا ہے گرم پانی پیو فائدہ۔ خود ڈاکٹروں میں اختلاف ہے نا ڈاکٹر صاحب، ہے نا؟ ہماری علم کا یہ حال ہے کہ ہمیں یہی پتہ نہیں کہ جو پانی ہم پی رہے ہیں اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، ہمارے پیٹ میں اس کا کیا اثر ہوگا، ٹھنڈے والے کا اثر اچھا ہوگا۔ جب ہمارا یہ حال ہے تو ہم قانون احکام پہ بناتے ہیں، اس کے جو نتائج تو بہت دور رس ہوتے ہیں، وہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ اس لیے عقل مندی یہی ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے اسی کی بات مانی جائے۔ عقل مندی کی بات یہ ہے کہ جو سب کچھ جانتا ہے اس کی بات مان لیا جائے۔ اسی پر دنیا کے سارے علوم فنون کی بنیاد قائم ہے۔ اگر استاد کی بات نہ مانی جائے، استاد کی بات اگر نہ مانی جائے تو کوئی لڑکا نہ دینی علم حاصل کر سکتا ہے اور دنیاوی علم حاصل کر سکتا ہے۔ ہمیں تو بچپن میں یہ بات بتائی گئی طالب علم میں کہ کتاب پر بھروسہ نہیں، استاد پر بھروسہ ہے، بشرطے کہ استاد پیسہ ویسہ دے کے نہ تقرری کرائے ہوں۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا، پہلے تو یہی ہوتا تھا کہ جو قابل ہے اس کی تقرری ہوئی۔ اب تو یہ ہے جس کے پاس پیسہ دینے کی قابلیت اس کی تقریر ہو جاتی ہے، لیکن اگر استاد ہے تو ہمیں یہی بتایا گیا طالب علم میں کہ کتاب پر بھروسہ نہیں ہے، استاد کی بات پر بھروسہ ہے۔ آج بھی الحمدللہ جو اساتذہ ایسے ہیں وہ کتاب وہ یہ نہیں ہے کہ کتاب میں غلط لکھا ہے، اور غلط لکھے کتابیں تو آدمی کی لکھی ہوئی ہے نا، پریس میں چھپتی ہے، پریس میں غلطی ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے مصنف سے غلطی نہ ہوئی ہے۔ میں تو میری زندگی تو پڑھانے ہی میں گزر رہی ہے، چھوٹی کتاب سے لے کے بڑی کتاب تک اب تک دیکھتا ہوں
کہ کتنی کتابیں مشکل بلکہ میں کبھی لڑکوں سے کہتا ہوں کہ کتاب ہی ابھی میرے سامنے درست کر دو، قلم سے بنا دو، ورنہ بعد میں نئے مختلف آئیں گے ان کو پریشانی ہوگی، وہ بیچارے حل نہ کر پائیں گے، یہ ہمت نہ کریں گے کہنے غلط ہے۔ ابھی تو کم از کم داڑھی سفید یہی کرتے ہوئے ہوئی میں کہہ دیتا ہوں غلط دکھ رہا ہے، آئی بات سمجھے نا؟ تو معلوم ہوا کہ ہماری کتاب کا ہمارے لکھے کا تو یہ حال ہے۔ اس لیے ساری عقل مندی کی بات یہ ہے کہ جس نے سب کچھ پیدا کیا جو قصور جانتا ہے اسی کی بات مانی جائے، اور جو ایسا نہیں کرتا وہ گمراہ ہے۔ ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامۃ وهم عن دعائهم غافلون، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسے کو پکارے جو قیامت تک اس کو جواب نہ دے سکے۔ ہاں پکارتے رہو، وہ جواب دیں گے، دینے والے ہیں وہ۔ وہم عن دعائهم غافلون، بلکہ وہ ان کی پکار سے بے خبر بھی ہیں۔ جواب تو دینے کا سوال اس وقت ہوتا ہے جب سنیں، بعض اوقات ان کے بھی جواب کو نہیں دے پاتا، لیکن یہ تو ایسے ہیں کہ سنتے ہی نہیں ہیں۔ ان میں وہ بھی ہیں جو پتھروں اور کاسوں کے بت ہیں کہ وہ تو بے جان ہیں، جو بے جان ہیں وہ سنتے ہی نہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں کہ جو بے جان تو نہیں ہیں، جاندار ہیں لیکن وہ نہیں سنتے ہیں۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسائی ان کی عبادت کرتے ہیں، عیسائیوں کا فرقہ ان کی عبادت کرتا ہے، اب چوتھے آسمان پر ہیں، ان کو پکار رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، وہ نہیں سنتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں کی آواز کے سننے سے روک رکھا ہے، اس کو نہیں سنتے وہ۔ اب یہاں والی سنت پہ چلا ہو، وہاں سکون کی جگہ ہیں، وہاں دیکھیں کہ ہمارے نام پر ایسا تماشا ہو رہا ہے تو ان کے لیے باعث تشویش ہوگی نا یہ بات، تو وہ تو بے خبر ہیں ان کے پکارنے سے، وہ قیامت تک یہ جن کی غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں وہ ان کی بات سنتے نہیں۔ تو ایسے شخص سے بڑھ کر گمراہ کون ہوگا کہ جو ایسے کو بلا رہا ہو؟ اور یہی نہیں ہے کہ وہ جواب نہیں دے سکتے، اب وہ بے خبر ہیں، بلکہ معاملہ الٹ جائے گا کہ جن کو ہم نے دوست سمجھا تھا وہ دشمن نکل گئے، جن کو ہم نے دوست سمجھا تھا وہ دشمن نکل گئے۔ چنانچہ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، جب لوگ جمع کیے جائیں گے محشر میں قیامت کے دن تو یہ ان کے دشمن بن جائیں گے۔ یہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو بے جان پتھر ہیں، بے جان بت ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ گویائی عطا فرما دے گا، اور یہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے اور کہیں گے ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی، نہ ہم نے کہا نہ ہمیں خبر تھی کہ ہماری بات کرتے تھے۔ بعض روایات میں ہے اگر یہ روایت ثابت ہو، اور اگر روایت نہ بھی ثابت ہو تو اتنا تو ہی ہے کہ زبان حال سے وہ یہی کہیں گے۔ اور واقعی ہے کہ جیسے صالحین کی عبادت کرتے ہیں یہ، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی یا عیسیٰ علیہ السلام کی بات یہودی، اور جیسے میں کیا بتاؤں آپ سے کہ آپ ہی کی برادری کے لوگ بزرگوں کی جو سامنے سجدہ ریزی کر رہے ہیں، یہ تو صالحین تھے، یہ تو اللہ تعالیٰ سے جوڑنے کے لیے مخلوق کو آئے تھے، یہ تو ان کی حرکتوں سے نالاں ہیں نا، ان کی حرکتوں سے ہی تو نالاں ہیں، تو وہ بھی ان کے خلاف گواہی دیں گے اور ان کی عبادت ان کی پرستش کا انکار کر دیں گے کہ ہم نے کہاں کہا تھا، ہم تو جانتے بھی نہیں، اور ہماری رضا خوشی کی نہیں انہوں نے۔ تو جن کو تم نے دوست سمجھ رکھا ہے ان کا حال یہ ہے کہ کل تمہارے یہ دشمن بن جائیں گے، اور اس کے باوجود تم انہی کے پیچھے پڑے ہوئے ہو۔ لیکن تعجب یہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں تو جب یہ قرآن مجید کی آیتیں نازل ہو رہی تھیں تو ظاہر بات ہے کہ وہ سب کوئی یونیورسٹی کالج تو تھی نہیں، نہ مدرسہ تھا، پڑھے ہوئے تھے وہ، لیکن سمجھدار تھے، عقل مند تھے، اور بڑی بڑی تجارت کرتے تھے، بڑے بڑے معاملات انجام دیتے تھے وہ۔ تو عقل و شعور رکھتے تھے وہ، لیکن اس کے باوجود یہ باتیں نہیں سمجھ میں آ رہی تھیں۔ تعجب یہ ہے کہ آج بھی جبکہ ایک ایک چیز کا بقیہ ادھیڑ رہے ہیں،
ایک ایک چیز کے بقیہ ادھر رہے ہیں. مچھر ہے. ابھی ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ڈینگو جو مچھر کاٹ رہا ہے، ڈینگو ہو جا رہا ہے لوگ کہتے ہیں، تو ان کی پیدائش روکنے کے لیے یورپ والے یہ کر رہے ہیں کہ مچھروں کو پکڑ پکڑ کے جتنا مادہ مچھر ہے سب کو نر بنائے دے رہے ہیں. سمجھے آپ؟ ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے. بھائی میں کیا بتاؤں، جیسے جتنا مچھر سے پکڑ کے نر بنائے دے رہے ہیں. میرے کہنے کا مطلب یہ کہ اتنی محنت یہ کر رہے ہیں اس میں کہ مادہ کو نر بنا دو، یا نرے کو مادہ بنا دیتے. پہلا جو کر رہے ہیں اب کتنا پکڑ پاتے ہیں، کتنا کر پاتے ہو جاؤں گا کام ہے نا. ایک ایک چیز پر اتنی تحقیق، ایک ایک چیز پر اتنی تحقیق ہو رہی ہے، اتنی عقل تیز ہو گئی ہے، لیکن اس پر تحقیق نہیں کر رہے ہیں یہ کہ کیا یہ آسمان اور یہ زمین ایسے ہی فالتو بنا دیا گیا ہے کیا؟ یہ بنانے والے نے اس کو خالی اسی لیے بنایا ہے کہ دوسرے خربوزہ بو اور کھاؤ اور فضاؤں میں تم میزائل اڑاؤ، اسی لیے بنایا تھا بنانے والے نے. اس میں کوئی عقل نہیں لگا رہا ہے. تو یہ تو ان سے زیادہ بیوقوف ہو گئے نا. وہ تو بیچارے پڑھے لکھے نہیں تھے. آپ تو پی ایچ ڈی ہیں، ڈی فل ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا ڈگری ہے اس کے آگے بھی. ہاں، اور آپ کے پاس رسدگاہیں ہیں اور فیکٹریاں ہیں اور کارخانے ہیں. اس کے باوجود آپ غور نہیں کر پا رہے ہیں. ان کے پاس کچھ نہیں تھا. تو یہ تو ان سے زیادہ جہالت ہو گئی نا یہ. اور سنیے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ هَٰذَا سِحْرٌ مُّبِينٌ. اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں جو بالکل واضح ہیں، کھلی ہوئی ہیں، پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ان کو، یہ کافی لوگ حق کی بابت یہ کہتے ہیں جب حق ان کے پاس آ جاتا ہے کہ یہ کھلا ہوا جادو ہے. اس لیے کہ قرآن کی آیات میں اثر انگیزی ہے. وہ تو اثر کرتی ہیں قرآن کی آیات، آج بھی اثر کر رہی ہیں. آج قرآن کی آیات کا اثر کا یہ عالم ہے کہ یورپ اور امریکہ کی وہ عورتیں، وہ لڑکیاں جو ننگی رہنے میں اور ننگے ہی رہ کر کے اپنا پیشہ انجام دینے میں فخر سمجھتی تھیں، جب قرآن کی آیت کی زہر انگیزی سے متاثر ہوتی ہیں تو وہ جس نے اپنی اتنی زندگی 30 سال کی، 25 سال کی، 35 سال کی، 18 سال کی ننگے پن میں گزاری، وہ اچانک برقع ہو لیتی ہے. وہ اچانک برقع ہو لیتی ہے. ہاں، جب کہ آپ اپنی لڑکیوں کو جن کو بھیجتے ہیں کالج میں پڑھنے کے لیے، اگر ان کو کہہ دو کہ تم بڑی ہو گئی ہو برقع پہن لو، تو وہ اس کو برقع پہننے میں شرم آتی ہے. لیکن ان کو برقع پہننے میں اس ماحول میں شرم نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ قرآن نے ایسا اثر کر دیا ان کے اندر. قرآن نے اپنی تاثیر ایسی دکھلائی ان کے اندر کہ ان کی دل کی دنیا ایسی بدل گئی کہ اب ان کو بے شرمی پر شرم آنے لگی. اب ان کو بے شرمی پر شرم آنے لگی. یہ قرآن کی واضح کھلی آیات کا روشن معجزہ ہے. تو یہ سب معجزہ وہ دیکھتے تھے قرآن کا، چھپ کر سنتے تھے قرآن کی آیات کو، اور دیکھتے تھے لوگ سن کر کے دین کی طرف مائل ہوتے جا رہے ہیں، تو کہتے تھے یہ جادو ہے. ہاں سحر مبین کہتے تھے یہ جادو ہے. اس لیے کہ ماننا نہیں چاہتے تھے. اگر ماننا چاہتے، ضد نہ ہوتی، ہردرمی نہ ہوتی، تو کہتے ہیں ہاں یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں اللہ کا کلام ہے تو اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس کے اندر اثر ہے یہ. لیکن جو کہ ماننا نہیں چاہتے تھے ضد کی وجہ سے، ہردرمی کی وجہ سے، اس لیے کہتے تھے یہ جادو ہے، کونوں کرتب ہے اس میں. ایسی آج کل ایک اور ہو گیا ہے، لڑکوں کی عادت ہم لوگ خراب کر دیتے ہیں. نہ ان کو کبھی نماز کے لیے کہیں، نہ استنجا کے لیے کہیں، نہ طہارت کے لیے کہیں. موبائل تھما دیتے ہیں، جب آوارہ ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں، اور کوئی بات نہیں سنتا تو بولے صاحب پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کون کچھ کر دیے ہمارے لڑکا کو. یہ نہیں سمجھتے کہ ہم بھی کر دیے ہیں. کہتے ہیں کون کچھ کر دیے. وہ پڑوسی ہمارا ایک ہی ہیں، جب تک وہ فون کرتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، اور آج تک صورت نے دیکھا کیسے رشتہ دار ہیں. آپ کے رشتہ دار ہیں، کہاں جائیں بھائی. اب وہ ہمارے گھر کے اوپر رہتی ہے ایک عورت،
اور چھنا کرتی ہیں، ہمارے سب لڑکے بیکار ہوتے جا رہے ہیں، اور خود ہی بیکار ہیں وہ، اس لیے کہ میرے خیال میں شاید استنجا نہ کرتے ہوں، نماز تو بہت دور کی بات ہے، تو خراب تو ہم خود کر رہے ہیں نا، ہاں، اور کہتے ہیں کہ ارے وہ کچھ کیا دھرا ہے، کچھ تم ہی کیے دھرے ہو۔ بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ جب کوئی چیز آدمی نہیں ماننا چاہتا تو یہی کہتا ہے کہ یہ کیا دھرا ہے۔ یہ سحر مبین کا ترجمہ، شہر مبین کا ترجمہ یہی ہے کہ کرتب ہے، کیا دھرا ہے یہ۔ تو یہ تصور اور یہ بات پہلے سے چلی آ رہی ہے۔ کچھ نہیں، اپنے اوپر غور کرو، اپنے اوپر غور کرو نا، تو معلوم ہوگا کہ ساری کمی اور ساری کمزوری ہمارے یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور یہی بڑھتے جب پکڑ لیتی ہیں تو پھر ہمارے لیے اس کا اکھاڑنا اور اکھاڑ کر پھینکنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو یہ کہہ دیتے ہیں وہ کہ اچھا یہ تو سن کر کے ہمارے لڑکے خراب ہو رہے ہیں، ہماری عورتیں ایمان لا رہی ہیں، تو کیا کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے۔ ام یقولون ترا، یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی طرف سے اس کو گڑھ لیا ہے، کہتے ہیں خدا کا کلام ہے، حالانکہ انہوں نے خود اپنی طرف سے اس کو گڑھ لیا ہے۔ قل ان افتریتہ فلا تملکون من اللہ شیئا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے اس کو اپنی طرف سے گڑھ لیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں میرے کچھ کام نہ آ سکو گے تم، کہ تم ہمیں بچا سکو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے۔ هو اعلم بما تفیضون فیہ، وہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے وہ جو تم بکواس بک رہے ہو، جس میں تم لگے ہوئے ہو، اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں کہ تم کبھی کہتے ہو کہ جادو ہے، کبھی کہتے ہو میں نے اپنی طرف سے گڑھ لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا قانون ضابطہ یہ ہے کہ جو شخص جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی چیز کو چلنے نہیں دیتے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی جادوگر نبوت کا دعویٰ کر دے تو اس کا جادو پھر نہیں کام کرے گا، جب تک جادوگری کا دعویٰ کرے جادو کام کرے گا، لیکن اگر نبوت کا دعویٰ کیا تو پھر جادو بھی اثر ہو جائے گا اس کا۔ کفا بہ شہیدا بینی و بینکم وہو الغفور الرحیم، وہ کافی گواہ ہے میرے اور تمہارے درمیان۔ اللہ تعالیٰ باخبر ہیں، جانتے ہیں، اور وہ وہی گواہ ہیں میرے تمہارے درمیان کہ میں سچ ہوں کہ تم سچے ہو۔ اچھا جب یہ بات ہے کہ میں سچا ہوں تم جھوٹے ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب بچانا چاہیے تمہارے اوپر، اس لیے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو جھوٹی نبوت کا دعویٰ کوئی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر عذاب نازل کر دیتے ہیں، تو میرے اوپر عذاب تو نازل ہوا نہیں، اس لیے معلوم ہوا کہ ہم سچی نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر رہا کہ تمہارے اوپر دعویٰ ہو جانا عذاب نازل ہونا چاہیے تھا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے نبوت کا دعویٰ تو کیا نہیں ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں، وہ بڑی مغفرت کرنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں مہلت دے رکھی ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، تاکہ تمہیں سوچنے سمجھنے کا موقع مل جائے، اور ان کی طرف سے مہربانی کا یہ عالم ہے کہ اتنی شرارتوں کے بعد بھی اگر تم ایمان لے آؤ گے تو تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں گے، تمہاری سب ڈھٹائی اور بے حیائی سے صرف نظر فرما لیں گے۔ اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک نئی چیز آ گئی، کبھی سنا ہی نہیں تھا، کبھی دیکھا ہی نہیں تھا، تو آدمی اچھمے میں پڑ جاتا ہے کہ بالکل بھائی ایک نئی بات ہے، یہ کبھی تو دنیا میں ہوا نہیں، تو ہم ایسے کیسے مان لیں اس چیز کو کیسے مان لیں؟ تو ایسا بھی نہیں ہے کہ میں نے پہلی دفعہ نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم سے پہلے کوئی رسول کوئی نبی نہیں آیا، ایسا بھی نہیں ہے۔ قل ما کنت بدعا من الرسول، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں کہ پہلی دفعہ دنیا میں آیا ہوں اور رسالت کا دعوے دار ہو گیا ہوں، مجھ سے پہلے تمام رسول آئے، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی تم سنتے رہتے ہیں، نوح علیہ السلام کا تذکرہ، ابراہیم علیہ السلام کو تم بھی مانتے ہو، تو رسول آتے رہے ہیں اور یہی پیغام سناتے رہے ہیں، تو میں کوئی انوکھا تو ہوں نہیں، کوئی انوکھی بات کہہ رہا ہوں، کوئی نئی بات سنا رہا ہوں تم کو،
وہی پرانی بات ہے، وہی سنا رہا ہوں تم کو. وما ادری ما یفعل بی ولا بکم، میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ آیت بڑی مشکل آیتوں میں ہے، اور اس لیے میں مختصر سے بیان کر دیتا ہوں کہ تحقیقی قول یہ ہے، ترجیحی قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس دنیا میں انجام کیا ہوگا. آخرت کو تو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ سچے رسول ہیں، آخرت میں آپ کا دجال بند ہے، کافر مشرکوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ جہنمی ہوں گے. اس دنیا میں انجام کیا ہوگا؟ مثلا یہ کہ مکے میں آیتیں نازل ہو رہی ہیں تو میں مکے سے ہجرت مجھ کو کرنے کا حکم ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہجرت کریں گے کہ نہیں کریں گے، جنگ میں کون جیتے گا، یہ میں نہیں جانتا. اور کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، بلکہ مجھ کو تو صرف وہی باتیں معلوم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ مجھ کو بتا دی ہے. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں پیروی کرتا ہوں صرف اسی چیز کی جو میری طرف وحی بھیجی جاتی ہے. وما انا الا نذیر مبین، اور میں تو کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں. یعنی مجھے جن باتوں کا علم دے دیا گیا ہے وحی کے ذریعہ، ان باتوں کو میں جانتا ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں، غیب کی بہت سی باتیں رسول اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، بہت سی باتیں بتائی گئی ہیں. دیکھیے عذاب قبر ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، اور مختلف اعمال کے اوپر ثواب ہے، اور مختلف برے اعمال کے اوپر گناہ اور عذاب ہے. یہ سب چیزیں غیب ہی کی باتیں تو ہیں نا، اس غیب ہی کی باتیں ہیں. اور اسی بنیاد پر یہ کہا جاتا ہے کہ جو اعمال کے فضائل لوگ بیان کرتے رہتے ہیں موقع موقع پر کہ یہ کر، جیسے آج کل چل رہا ہے کہ اتنا دیر چڑھا دے تو اتنا ثواب ہے، اتنا کہیں آیا تو ہے نہیں ہے، اور یہ ہے غیب کی بات. تو اس طرح سے جھوٹی فضیلت بیان کرنا غیب کا دعویٰ کرنا ہے. یہ تو رسول کا کام ہے کہ رسول اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعہ سے یہ بات بتاتے ہیں کہ اس کام میں اتنا ثواب ہے. جیسے شبرات کا مہینہ آتا ہے اور رجب کا مہینہ آتا ہے تو خوب رسالے نکلنے لگتے ہیں، اور آج کل سوشل میڈیا وہ خوب آنے لگتا ہے کہ اتنی نماز اور اس طرح نماز پڑھو، یہ کرو وہ کرو. تو یہ فضائل حقیقت میں غیب کی باتیں ہیں. رمضان شریف میں نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے نا. یہ فضیلت ہے نا. یہ کیسے معلوم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ غیب کی بات ہے نا، یہ غیب کی بات ہے. یہ تو اسی طریقے سے کوئی نئی نماز نکال کے کوئی بتائے گا، کوئی نیا طریقہ کوئی نکال کے بتائے گا، تو یہ غیب کی بات ہے. اور یہ ایک طرح سے نبوت کا دعویٰ ہے، رسالت کا دعویٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ ہم کو بتائی. تو یہ چیز اگر سمجھ لی جائے تو اس سے بدعت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو صرف اسی کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ کو وحی کے ذریعہ بتائی گئی ہے بات، اور میں اسی کو سنا کر کے اور تمہیں ڈراتا ہوں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے، اللہ کی نافرمانی سے. آپ کہہ دیجئے کہ تم مجھے بتاؤ، کہہ رہے ہو کہ قرآن میں نے گڑھ لیا ہے، ہاں تم کہہ رہے ہو کہ یہ جادو ہے، لیکن یہ مجھے بتاؤ کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس سے ہو، جیسا کہ واقعتاً ہے، جیسا کہ واقعتاً دیکھیے کیسے سمجھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ پیغمبر آپ اسے کہیے کہ تم مجھے بتاؤ کہ اب یہ قرآن جس کو تم جادو کہہ رہے ہو، جس کو تم کہہ رہے ہو میں نے گڑھ لیا ہے، تم یہ مان لو کہ اللہ ہی کے پاس سے ہے، اور واقعتاً اللہ کے پاس سے ہے، تو ہے یہ اللہ کے پاس سے، اور پھر بھی تم نے اس کے ساتھ کفر کیا، تو کیا انجام ہوگا تمہارا؟ تو یہی سوچ لیتے نا، یہی سوچ لیتے کہ کیا انجام ہوگا تمہارا. اور پھر یہ کہ بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے گواہی دی اسی کے مصر کتاب پر، یعنی توریت پر، کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، کہ توریت کے ذریعہ اس کے واسطے سے قرآن کی اللہ کی کتاب ہونے پر، اب وہ ایمان لایا اس کے اوپر. کون؟ بنی اسرائیل کا کوئی عالم ہے. اس سے کون مراد ہیں؟ زیادہ تر لوگوں کو رجحان یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور ایمان لائے، اور انہوں نے گواہی دی کہ ہے ان کے ایمان کا قصہ ہے، میں پہلے بیان بھی کر چکا ہوں، اسلام لائے وہ. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے عام مراد ہو، اس لیے کہ یہودیوں میں سے عیسائیوں میں سے بہت سے لوگ ایمان لائے ہیں،
یہودیوں سے تو کم ایمان لائے، لیکن عیسائیوں میں بہت لوگ ایمان لائے۔ آج بھی یہی حال ہے کہ یہودی کم ایمان لاتے ہیں، اور یہ عیسائی آج بھی زیادہ ایمان لاتے ہیں۔ یہودیوں میں تشدد ہے، تعصب ہے، عناد ہے، ضد ہے، ہردرمی ہے، حالانکہ ان کے اندر توحید کا عنصر غالب ہے، توحید کا عنصر ان کے ہاں غالب ہے، شرک ان کے ہاں بہت ہی کم ہے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ نہ اس وقت بھی حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ یہودی تو اتنا ایمان لائے ہیں کہ 10 کی تعداد پوری نہیں ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، جبکہ اتنی بڑی ان کی آبادی تھی۔ یہی حال ہمارے ملک کے ایک قوم کا ہے کہ یہاں دیکھیے آپ پوری بستی کی بستی مسلمان ہو گئی ہے۔ آپ چلیے ادھر سے پرتاپ گڑھ، سلطان پور، فیض آباد اور کیا کہتے ہیں جون پور، اعظم گڑھ، پورے بستی کی بستی جو ہے کنورٹڈ مسلمانوں کی ہے نا، لیکن یہ سب راجپوت ہیں، اور جو یہاں کے اصلی گرو ہیں وہ بہت کم ایمان لائے ہیں۔ بالکل یہودیوں والی صفت ہے، یہی یہودیوں کا حال ہے۔ تو بہرحال یا تو بنی عیسائی بھی بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو فرماتے ہیں بنی اسرائیل میں سے گواہی دے رہا ہے اسی جیسی چیز کے اوپر، وہ ایمان بھی لایا، اور تم ان کو پڑھا لکھا سمجھتے ہو۔ عرب کے لوگ اپنے مقابلے میں یہودیوں کو پڑھا لکھا سمجھتے تھے، وہ پڑھے لکھے تھے بھی، تو دیکھو وہ ایمان لایا نا۔ وَاسْتَكْبَرْتُمْ، اور تم اتنا پڑھے لکھے بھی نہیں ہو، پھر بھی غرور و گھمنڈ میں ہو مبتلا۔ تو سوپ باجے تو باجے، چھلنی کا باجے جس میں 72 چھید، سمجھا ابھی جی؟ سوپ ایسے رکھیے پٹکیے تو آواز نکلتی ہے نا، اور چھلنی پٹکیے تو کل بھر نیچے گر جائے گا۔ تو وہ جو پڑھے لکھے تھے وہ تو ایمان لائے، اور تم پڑھے لکھے بھی نہیں ہو، تم استکبر، تم تکبر کر رہے ہو، غرور کر رہے ہو، گھمنڈ میں مبتلا ہو۔ تو سنو، اِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، اللہ میاں کو تمہاری ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم ایسے ہی ظلم و ستم پر آمادہ ہو، ایسے ہی ڈھیٹائی بہائی میں آمادہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو پھر راستہ نہیں دکھاتا، جو خود ہی نہیں راستہ دیکھنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو راستہ، اللہ بھی نہ آنکھ دیتی ہے، آنکھ کھولو دیکھو سیدھی سڑک یہ ہے، تم اس کے باوجود کہ آنکھ ہے دکھائی دے رہا ہے، تم گڈھے ہی میں جا رہے ہو، تو اللہ بھی ہاتھ پکڑ کے سڑک پر لا کے نہیں کھڑا کریں گے تمہیں۔ یہ ہے قوم ظالمین کو ہدایت دینے کا مطلب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم ہدایت کے راستے میں روز افزو ترقی عطا فرمائیں، ہدایت کے درجات وقتاً فوقتاً لمحہ بلمحہ ہدایت کے درجات میں ہمیں ترقی اضافہ زیادتی نصیب فرمائیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔